السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی میرا خلوص، میری دعائیں اور میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو سدا ایمان کی سلامتی، صحت اور خوشیوں سے مالا مال رکھے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو مجھے بے چین رکھتے ہیں اور جو میری دعاؤں کو قبول ہونے سے نہیں دیتے، آمین ثم آمین۔ میں ان لوگوں کی جرأت پہ ہمیشہ حیران ہوتی ہوں جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے سامنے زیادتی کرتے ہیں اور پھر اپنی ڈیل پہ اکڑتے بھی ہیں۔ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، غلطی پر نادم رہیے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کو مت روک ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ آج کل لوگ اپنا آدھا وقت انجان لوگوں کو امپریس کرنے میں اور آدھا وقت اپنوں کو اگنور کرنے میں گزارتے ہیں۔ دو عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب تولا نہیں جاتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں تو یہ بھی جان لیں کہ آپ کا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا، انشاءاللہ۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان لو تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ نفرتیں پالنے والے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں، جن میں محبتیں نبھانے کی سخت نہیں ہوتی۔ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے کو کافی سمجھتے ہیں وہ دنیا میں کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور خیال کر لیا کریں کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤ۔ تعلیم کی کمی کو اچھی تربیت بڑی خوبصورتی سے ڈھانپ لیتی ہے، مگر تربیت کی کمی کے شگاف کو تعلیم کبھی بھی پر نہیں کر سکتی۔ تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ فرض ہوتے ہی آنسوؤں کے سجدے بلند، جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے، بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں کی انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئیں وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور محبت روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ساتھ ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ عبادت کا اثر اگر مسجد سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو وہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ امیر ہے وہ مرد جس کی جیب میں عورت کی وفا ہے۔ غیرت جب زنگ آلود ہو جاتی ہے تو تلواریں صرف رقص میں استعمال ہوتی ہیں۔ مرد جب عورت کو کھو بیٹھتا ہے تب اسے قدر ہوتی ہے، لیکن تب تک وہ عورت کے دل سے اتر چکا ہوتا ہے۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے، اور کمزور اتنا ہے کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب دل و دماغ دنیا میں الجھ جائیں تو بے سکونی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ خود کو سلجھانے میں وقت گزارا کریں، کیونکہ یہی انسان کا سرمایہ اور معاشرے کا حسن ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کی عزت و نفس کا خیال رکھو اور انہیں اچھے آداب و اخلاق سکھاؤ۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں دل کی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کش رہنے میں ہی ملے گی۔ کبھی کبھار جان سے پیارے لوگ بھی ہماری ذات اور جذبات کی اس قدر خوبصورتی سے تذلیل کر جاتے ہیں کہ جب وہ لمحے دماغ میں گردش کرتے ہیں تو ہماری روح تک لرز جاتی ہے۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو فیڈ بیک لازمی دیں۔